السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم انکم ایها الناس تأکلون شجرتین ما اراهما الا خبیثتین البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا رواه مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا تو اپنے خطبے میں فرمایا، پھر تم اے لوگوں دو ایسے درخت یعنی سبزیاں کھاتے ہو جن کو کچا کھانا میں ناجائز خیال کرتا ہوں، پیاز اور لہسن۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ محسوس فرماتے تو اس کی بابت حکم دے کر اسے بقیع قبرستان تک باہر نکلوا دیتے تھے، پس جو شخص انہیں کھائے تو وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو زائل کر کے کھائے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد باب نہی من اکل ثومن او بصلا۔ خبیث کا لفظ حرام اور ایسی چیزوں پر بھی ہوتا ہے جن کا کھانا یا اس کی بونا گوار۔ خبیث کا لفظ حرام اور ایسی چیزوں پر بھی ہوتا ہے جن کا کھانا یا اس کی بو ناگوار اور مکروہ ہو۔ پیاز اور لہسن وغیرہ جب تک یہ کچے ہوں اس اعتبار سے خبیث ہیں کہ انہیں کھا کر مسجد میں جانا ممنوع ہے، البتہ پکنے کے بعد ان کا حکم بدل جائے گا اور ان کا کھانا جائز ہوگا۔ اسی طرح مسجد میں جانے کا وقت نہ ہو تب بھی ان کو کچا کھانا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب عبادت یا اسی طرح کے کسی مقصد کے لیے مسجد، مدرسے یا کسی اور جگہ جانا ہو جہاں لوگوں کا اجتماع ہو تو وہاں ایسی چیز کھا یا پی کر نہیں جانا چاہیے کہ جس کی بدبو دوسرے لوگوں کو بھی پہنچے اور وہ اس سے تکلیف محسوس کریں، جیسے کچا لہسن، پیاز، سگریٹ اور حقہ، بیڑی وغیرہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو ہر قسم کی نجاستوں اور بدبودار چیزوں سے بچا کر رکھا جائے۔ اس اعتبار سے ہمارے ملک کی بہت سی مسجدوں میں جو بیت الخلاء وغیرہ مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی بدبو مسجد کے اندر جاتی ہے اور محسوس ہوتی ہے، یہ ناجائز ہیں۔ مسجدوں کے اندر ان کے بنانے کا قطعاً جواز نہیں ہے۔ اس قسم کی مسجدوں کو ان نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ انتظامیہ اور ذمہ دار حضرات عند اللہ مجرم ہوں گے۔